بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا، اسے اللہ نے طاقتیں دی ہوں گی، بہت ساری قوتیں دی ہوں گی، وہ زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا، اور وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ ناظرین، آج بھی یہودی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے یہودیوں کے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کی ایک پیشن گوئی موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اس کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ایسے طاقت اور قوت کے کرشمے دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور دجال ہوگا کانا، اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کافر یہ بھی علامت ہوگی کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کر دے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے، اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کس دور میں آئے گا؟ جس دور میں امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ دجال کو کون قتل کرے گا؟ مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی دجال کو قتل کرنے کی۔ اس کی طاقت اور قوت کی بنا پر روایات میں آتا ہے امام مہدی شام کی دمشق کی مسجد میں عصر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے، اقامت سے فارغ ہوں گے، دیکھیں گے آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں، تو حضرت مہدی ان کے اکرام میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے لیے مصلی خالی کر دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے، اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں ہی منتخب کیا۔ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، اسلام کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ اس دین کی تکمیل میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہودی ہیں، لہٰذا اس یہودی کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے یہ پیشگوئیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کر رہے ہیں۔ اور اگر آج آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو آج زمینی حقائق بتا رہے ہیں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر جہاد کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے دجال کو قتل کریں گے۔ یہی وہ دور ہوگا جس میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی مخلوق ہے، بہت کثرت سے ہوں گے۔ یہ کسی وادی میں ان کو بند کیا تھا حضرت ذوالقرنین نے۔ حدیث میں آتا ہے جب یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے اہل اسلام کے انسانوں کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قتل کرنے سے عاجز آ جائیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیں گے۔ اتنے کثرت سے ہلاک ہوں گے، زمین آسمانی لاشوں کے تعفن سے بدبودار ہو جائے گی۔ اللہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو بہا کر سمندروں میں، دریاؤں میں پھینک دیں گے۔ اس سے زمین پاک و صاف ہو جائے گی، اور پھر اسلام کی مخالفت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین کو ایسا انصاف سے بھر دیں گے، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے، سور کی نسل کو ختم کر دیں گے، تاکہ کوئی سور کا گوشت اپنے پیٹ میں دوبارہ نہ اتار سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کو عدل سے بھر دیں گے اور انصاف سے بھر دیں گے، اور جب زمین پر اللہ کی عبادت کثرت سے ہوگی، زمین زنا سے، بدکاری سے، چوری سے، رشوت سے پاک ہو جائے گی، تو اللہ کی برکتیں ہم پر کھل جائیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب زمین میں تقویٰ ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ اپنی برکتیں کھول دیں گے، آسمان سے ایسا برکت والا پانی برسائے گا، ایسی بارشیں ہوں گی زمین میں۔ آپ نے 2 مثالیں دی، ایک انگور کی اور ایک انار کی۔ انگور اتنے بڑے پیدا ہوں گے، ایک انگور کے دانے کو نچوڑ کر کئی لوگ گلاس بھر کے سیراب ہو جائیں گے، اس سے اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ انار کے چھلکے کو لوگ صاحبان کے طور پر استعمال کریں گے۔ انار کا چھلکا باقاعدہ چھتریوں کی طرح پڑا ہوگا۔ انار کتنا بڑا ہوگا،
اس کے دانے کتنے بڑے بڑے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر رزق برسے گا۔ کیوں برسے گا؟ کہ انسان تقوی والی زندگی پر اور حلال والی زندگیوں پر آ جائے گا۔ یہ کام تو میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کریں اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں، اور اگر بالفرض یہ ہماری زندگی میں مقدر نہیں تو اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی تکمیل حضرت عیسیٰ کے ذریعے کریں گے۔ ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے۔